بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج آپ حضرات کی سامنے عورتوں کے لباس کے تعلق سے کچھ مسائل پیش کر رہا ہوں۔ کچھ خواتین ہیں جنہوں نے پوچھا ہے کہ مفتی صاحب، کیا عورت بیلٹ والی شلوار پہن سکتی ہے یا نہیں، اور بغیر رومالی والی شلوار کا کیا حکم ہے؟ کیونکہ خواتین اکثر یہ کہتی ہوئی سنی جاتی ہے کہ اگر شلوار کے اندر رومالی نہیں لگی ہوئی ہے تو پھر اس کی نماز نہیں ہوتی جو اس شلوار کو پہنتی ہے۔ شریعت کا کیا حکم ہے؟ اور نائٹ سوٹ پہن کر عورت کے لیے نائٹ سوٹ پہننا کیسا ہے، اور نائٹ سوٹ میں نماز اگر پڑھ لی جائے تو کیا نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ اسی طریقے سے پلازو پہننا اور چوڑی دار پاجامہ پہننا، اس کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو دیکھیے، تمام مسائل آپ کو زیب و زینت کے شرعی احکام صفحہ نمبر 70 71 90 91 کھول کے دیکھیں، آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے۔ سب سے پہلے میں آپ کو چوڑی دار پاجامہ اور پلازو کے تعلق سے بتا دیتا ہوں۔ دیکھیے، چوڑی دار پاجامہ جو ہے وہ چپک جاتا ہے، رانوں سے چپک جاتا ہے، پنڈلیوں سے چپک جاتا ہے۔ تو اس طریقے کا پاجامہ پہننا، اور اس کے اوپر اگر کوئی لمبی لونگ قمیض پہن لی جائے یا پھر عبایا وغیرہ ڈال لیا جائے اور اس میں نماز پڑھ لی جائے تو آپ کی نماز بالکل درست ہو جائے گی، کوئی کراہت نہیں ہوگی، کوئی قباحت نہیں ہوگی۔ لیکن اگر آپ نے لونگ کرتا تو پہن رکھا ہے لونگ، لیکن اس کے برابر کے جو کٹس ہے وہ اتنے کھلے ہوئے ہوتے ہیں، جس کو چاک بھی بولتی ہے عورتیں، وہ کھلے ہوئے ہیں، جس سے کہ ران کا گوشت جو ہے کپڑے کے اندر سے ظاہر ہوتا ہے، یعنی کہ وہ چپکا ہوا ہوتا ہے نا ران پہ، چوڑی دار پاجامہ اور پنڈلی پہ، تو اس سے نماز آپ کی ہو جائے گی۔ اگر بدن نہیں جھلک رہا، صرف وہ اس کی حیت نظر آ رہی ہے، نماز ہو جائے گی، لیکن نماز مکروہ ہوگی۔ دوسری بات، یہاں پر ایک بات اور ذہن نشین کر لیجئے، اگر گھر کے اندر غیر محرم ہے، مثلا جیسے کہ دیور ہے یا چچا جات بھائی ہے یا تایا جات یا خالہ جات یا مامو جات، یہ سب کے سب غیر محرم ہے، اگر کوئی ایسا رشتہ دار موجود ہے گھر کے اندر جو کہ آپ کا غیر محرم ہے، اس کے سامنے پہن کر جانے کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جس میں آیا ہے کہ عورتیں کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوگی اور وہ جو ہے جہنم میں جائے گی، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گی۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان عورتوں کی فہرست میں آپ کا نمبر آ جائے، اس لیے اگر غیر محرم گھر میں موجود ہو تو پھر آپ ایسا لباس نہ پہنیں۔ یہی حکم پلازو کے تعلق سے ہے کہ اگر پلازو آپ کا جو ہے پورا سطر ڈھانپ لیتی ہے، ٹخنے تک ڈھانپ لیتی ہے، تو آپ کی نماز درست ہے، پلازو پہننا بھی درست ہے۔ پلازو تو ویسے پہننا درست ہو جائے گا کیونکہ وہ ڈھیلا ڈھالا ہوتا ہے، ٹائٹ نہیں ہوتا، لیکن اس میں جو ہے ایک دم سے ہوا کے زور سے اوپر کو اٹھ جانے کا، پنڈلی وغیرہ نظر آ جانے کا امکان ہے، خطرہ ہے، اس لیے وہ بھی خطرے سے خالی نہیں ہے۔ یہ اچھے سے سمجھ لیجئے میری بات۔ اب یہ جو شلوار کا مسئلہ ہے کہ بھئی رومال والی ہے یا نہیں رومال والی ہے، بیلٹ والی ہے یا بغیر بیلٹ والی ہے، تو شلوار چاہے بیلٹ والی ہو یا بغیر بیلٹ والی ہو، رومال والی ہو یا بغیر رومال والی ہو، اگر آپ کے سطر کو مکمل طور پہ ڈھانپ رکھا ہے، یعنی کہ ناف سے لے کے اور ٹخنے تک آپ کے ڈھکے ہوئے ہے، اوپر کا تو قمیض کی وجہ سے ڈھک جائے گا، سر جو ہے دوپٹے کی وجہ سے ڈھک جائے گا، آستینیں فل ہوگی، تو اوپر کے لباس کی نہیں بات کر رہا ہوں میں، نیچے کے لباس کی، کیونکہ عموماً جو ٹراؤزر پہنتی ہیں نا عورتیں، اس میں ٹخنا کھلا ہوا ہوتا ہے، تو اگر اتنی اونچی کوئی شلوار ہے جس میں آپ کا ٹخنا کھلا ہوا ہے تو پھر یہ پہننا مناسب نہیں ہے، سطر کھلا ہوا ہے۔ البتہ اگر 1/4 سطر کھلا ہوا ہے، مثلا گھٹنا جو ہوتا ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ، اس کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جائے، 4 حصوں میں اس کو ڈیوائیڈ کیا جائے، اور ایک حصہ یعنی کہ ٹخنا آپ کا کھلا ہوا ہے، صرف ٹخنا، تو اس کو پہن کے آپ کی نماز ہو جائے گی، لیکن مکروہ ہوگی۔ اور اگر 2 حصے کھلے ہوئے یعنی کہ پنڈلی تک پہنچ جاتی ہے بات، تو پھر آپ کی نماز نہیں ہوگی، چاہے آپ جتنا مرضی اس کو پہن کے نماز پڑھ چکی ہو، سب کی سب آپ کی نمازیں نہیں ہوئی، سب کو لوٹانا پڑے گی۔ ایک بات یہ بھی یاد رکھیے ٹراؤزر کے بارے میں۔ اچھا، یہ جو شلوار کے بارے میں نے بتایا ہے کہ شلوار آپ جو ہے چاہے رومالی والی ہو، چاہے غیر رومالی والی ہو، بیلٹ والی ہو، چاہے غیر بیلٹ والی ہو، اگر اس نے آپ کے سطر کو مکمل ڈھانپ رکھا ہے تو آپ کی نماز بھی درست ہے، اور آپ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی عورتوں کے لیے کی ہے،
اس دعا میں آپ داخل ہو جاتی ہے کہ اللہ کی رحمت آپ کے اوپر بارش کی طرح برسے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ راوی ہے، روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنت البقیع میں بیٹھا ہوا تھا، بارش کا دن تھا، ایک عورت گدھے پر سوار ہو کر گزر رہی تھی کہ گدھے کا اگلا پیر گڈھے میں گر گیا، عورت گر گئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے ستری کے خیال سے چہرہ مبارک فوراً پھیر لیا۔ اس پر صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ عورت پاجامہ پہنے ہوئے ہے۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے یہ دعا جاری ہو گئی، اے اللہ میری امت کی پاجامہ پہننے والی عورتوں کو بخش دے۔ اور پھر لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، اے لوگوں پاجامہ بناؤ، اس لیے کہ یہ سطر زیادہ پوشی کرنے والا ہے، اور اپنی عورتوں کو جب وہ باہر نکلا کرے تو ان کے ذریعے سے محفوظ کرو۔ تذکرۃ الموضوعات کی یہ روایت ہے، تو اس میں صاف لفظوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ ان عورتوں کی مغفرت فرما، ان کو بخش دیجئے جو ایسا لباس پہنتی ہے جس سے کہ ان کا سطر بالکل ڈھک جاتا ہو، کسی بھی طریقے سے کوئی ہوا آ جائے یا گر جائے یا کوئی اور معاملہ ہو جائے ان کا سطر نہ کھلے۔ تو یہ جو شلوار کا مسئلہ ہے نا، جو مسلم عورتیں شلوار پہن رہی ہیں، اگر وہ ٹخنے سے لے کے یعنی کہ پورا سطر ان کا ڈھکا ہوا ہے، تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی مستحق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ ایک بات اور یہاں پر جو پوچھی گئی ہے کہ کیا عورتیں گاؤن یعنی کہ نائٹ سوٹ پہن کر نماز پڑھ سکتی ہے یا نہیں؟ دیکھیے عموماً نائٹ سوٹ چھوٹے ہوتے ہیں جس میں سطر کھلا ہوا ہوتا ہے، اگر سطر کھلا ہوا ہے تو پھر تو نماز نہیں ہوگی۔ البتہ اگر نائٹی ایسی ہے کہ آپ کے یہاں یہ پوری آستین بھی ہے، پورا بدن آپ کا ڈھپا ہوا ہے اور ٹخنا بھی ڈھکا ہوا ہے، جیسے کہ گاؤن ہوتا ہے، گاؤن جو ہوتا ہے نا، گاؤن نائٹ گاؤن، اگر وہ ایسا کوئی لباس ہے جس میں آپ پوری طرح محفوظ ہے، سطر آپ کا محفوظ ہے، سطر کھلے گا نہیں، سطر دکھ نہیں رہا، اور نماز کی حالت میں سطر پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، یعنی کہ کھلنے کا ڈر نہیں ہے، تو پھر آپ جو ہے نائٹ ڈریس پہن کے، نائٹ گاؤن پہن کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ جو ہے کوئی اور کپڑا پہن کے نماز پڑھے، کیونکہ یہ نائٹ ڈریس جو ہے یہ لوز ہوتے ہیں، کھلے ہوئے ہوتے ہیں زیادہ، جو کہ ہوا کی وجہ سے اکھڑ بھی سکتا ہے، آپ کا سطر کھل بھی سکتا ہے، اور اگر ایسا کوئی امکان نہیں ہے تو بالکل آپ کی نماز درست ہو جائے گی، کیونکہ وہ سطر کو آپ کے بالکل چھپائے ہوئے ہیں۔ رہا مسئلہ دوپٹے کا، تو دوپٹہ جو ہے گاؤن میں داخل نہیں ہے، گاؤن الگ ہے، اور یہ جو ہے یہاں سے کندھے سے لے کے، گردن سے لے کے ٹخنے تک کا سطر ہے۔ یہ جو سر کا اور سینے کا اور آستین کا، اس سطر کو بھی آپ کو ڈھانپنا پڑے گا، اگر نہیں ڈھانپے گی تو نماز نہیں ہوگی۔ یاد رکھیے بال بھی اگر آپ کے 1/4 کھل جاتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی، اگر آپ کا ہاتھ بھی، کلائی بھی 1/4 کھل جاتی ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی، اگر سینہ آپ کا کھل جاتا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی، اگر آپ کا سطر نیچے سے پنڈلی تک کھل جاتا ہے تو نماز نہیں ہوگی، اگر آپ کا پیٹ ظاہر ہو جاتا ہے تو بھی نماز نہیں ہوگی۔ کل ملا کے ایسا لباس پہن کے نماز نہ پڑھے جس سے کہ سطر کھل جاتا ہو یا اس کے کھلنے کا امکان ہو، ڈر ہو، تو بہتر یہی ہے کہ آپ ایسا لباس پہنیں جس میں سطر نہ کھلے، آپ کی نماز درست ہو جائے گی۔ امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ کی سمجھ میں آ گئے ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔